حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے نحمده میں ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے چاہنے والوں، آج کے اس مختصر سے بیان کے اندر، آج درس نہیں ہوگا، تھوڑا بیان ہوگا، 3 عقائدیں سناؤں گا۔ کتنی؟ 3 عقائدیں، 3 عقائدوں حقائق پر مبنی یہ میرا مختصر سا بیان ہے جو بڑی قابل توجہ ہیں، اور ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش، اور پھر اس کو سن کر یاد کر کے پھر اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی عقائد کہ ایک شخص کسان تھا، اور کسان کا مقصد ہے کہ زمینوں میں کسی بھی فصل کی بوائی کرنا، اور پھر اس فصل سے جب وہ تیار ہو جائے تو اس کو تیار کر کے پھر شہر لے کے جانا، بیچنا، اور اس سے جو نفع حاصل ہو اس سے اپنا گزر بسر کرنا۔ تو اس شخص نے گندم کی فصل کو بویا، اور بڑی محنت سے بویا، اور بڑی ہی اچھی فصل آئی، اور فصل کا رزلٹ بہت بہترین آیا۔ جب عین وقت وہ فصل تیار ہو گئی تو چڑیاں ہوتی ہیں، چڑیاں، آپ نے جو گاؤں کے لوگ رہنے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ چڑیاں جو تھی، چڑیاں وہ جب گندم کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس پہ آ کے بیٹھ کے دانے کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، اور جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ 1-2 آئیں، جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ جھنڈ کے جھنڈ چڑیوں کے آ رہے ہیں اور اس فصل کو کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر ایسا ہی رہا تو میری تو آدھی سے زیادہ فصل تو ہی کھا جائیں گے، میرا نفع بہت کم ہو جائے گا۔ اس نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ ایک غلیل لیتا ہوں اور اپنے کھیتوں کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، اور جہاں چڑیاں آ کے بیٹھیں دور سے ایک پتھر گلیل میں ڈال کے ماروں گا، اڑ جایا کریں گی۔ تو ہفتہ 10 دن کی بات ہے، اس کے بعد فصل تیار ہو جائے گی اور میں کاٹ دوں گا، پھر یوں نہ چڑیاں کھائیں گی اور میری فصل مجھے مکمل مل جائے گی اور نفع مکمل پورا حاصل ہوگا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، پتھر لے کر مارتا رہا، چڑیاں اڑاتا رہا کافی دن۔ ایک دن سے پتھر اٹھاتے اٹھاتے دیکھا کہ پتھر کم ہو گئے ہیں، مطلب پتھر تو بہت آگے دور ہیں، جہاں سے اٹھا مار کے کم ہو گئے ہیں، وہاں کچھ چمکدار گول گول چیزیں اس کو نظر آئیں۔ اس نے کہا چل یار پتھر نہ سی یہی تھی، انہی کو ڈال کے مارنا شروع کر دیے۔ چنانچہ فصل اس کی تیار ہو گئی، اور وہ جو گول خوبصورت چیز تھی، چمکدار سی، موتی کی طرح کیسا کوئی چیز تھی، وہ اس نے کہا ایک بچ گئی، باقی سب اڑا دی۔ اس نے کیا کیا کہ اس کو سوراخ کر کے گدھے کے گلے میں ڈال کر بولے چلو یار یہ ہمارے گدھے کے گلے کا موتی ہے، وہ ڈال کر یہ گدھے کے گلے میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اپنی فصل کو اسے کاٹا پیٹا، دانہ نکالا، چلو بھائی اس کو شیر لے کے جاتے ہیں اور بیچیں گے۔ یہ بہت ساری بوریاں اس نے اکٹھی کر کے اوپر نیچے تیل لگا دی۔ تیل لگانے کے بعد وہ پہلی فصل شیر لے کر گیا۔ جب شیر جہاں پر یہ گندم مطلب فروخت ہوتی تھی، 2 تھوک سے ہول سیلر جو ہیں تھوک فروش، تو ایک جوہری جیولرز کے آگے سے وہ گدھا گزرا، اس کی نظر گدھے کے گلے میں وہ جو موتی تھا اس پر پڑ گئی، وہ ایک دم فٹافٹ بھاگ کے باہر گیا، اور وہ گدھے کے پیچھے تھا، گدھے پہ گندم تھی، اسے پکڑ لیا۔ اسے کہا بابا جی یہ جو گلے میں موتی پڑا ہوا ہے گدھے کے، یہ آپ بیچو گے؟ وہ سوچنے کا بیچو گے کیا مطلب؟ وہ خاموش رہا۔ اس سے کہا 10,000 روپے دیتا ہوں، دیتے ہو؟ 10,000۔ وہ خاموش ایک دم دنگ ہو گیا، بولا 20,000 دیتا ہوں۔
30 دیتا ہوں, 1 لاکھ روپے دیتا ہوں, دیتے ہو؟ جب 1 لاکھ روپے کا نام سنا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. اس نے سوچا یار مجھ سے کوئی غلطی ہوگی, ہے تو مرنے کو آیا. اسے پانی میں ڈالا, پانی پلایا, ہوش. وہ بابا جی ہاتھ جوڑتے ہیں, نہیں بیچنا تو نہ بیچو, وہ بے ہوش تو نہ ہو. بولا یہ بات نہیں ہے. بولا کیا بات ہے؟ بولا کہ یہ تم جوری ہو, تم نے اس کو موتی کو پہچانا ہے اور اس کے 1 لاکھ روپے مجھے دے رہے ہو. میں افسوس اس بات کا کر رہا ہوں, وہ کتنے ہی موتی, پتہ نہیں 50 تھے, 100 تھے, 60 تھے یا 200 تھے, وہ ضائع کر کے آ گیا میں. اگر وہ بھی میرے پاس ہوتے تو میں کتنا امیر کروڑوں پتی بن جاتا. میں افسوس اس بات کر کے بے ہوش ہوا ہوں. عقائد میرے چاہنے والوں ختم ہو گئی. اب اس کا رزلٹ جواب کیا آتا ہے, اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ دنیا میں آج جمعے کی محفل ہے, یہ موتی ہیں. جمعے کی محفل کیا ہے؟ موتی ہیں. آدھے سے کیا, آدھے سے بھی کم, چوتھائی پبلک آئی ہے, انہوں نے یہ موتی ضائع کر دیے. آپ نے لے لیے. کسی نے کوئی نماز چھوڑ دی, نماز موتی ہے. کسی کوئی تراویح چھوڑ رہا ہے, کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے, کوئی اللہ کا ذکر چھوڑ رہا ہے, کوئی داڑھی نہیں رکھتا. جتنے بھی یہ اعمال صالحہ جو علماء اور اولیاء اعظام بیان فرماتے ہیں, علماء کرام اولیاء اعظام بیان فرماتے رہتے ہیں, یہ سارے کے سارے بہت ہی اعلیٰ قسم کے موتی ہیں جن کو غلیلوں میں رکھ کے ہم ضائع نہیں نہ کر کے ضائع کر رہے ہیں, اور کچھ عمل کر کے حاصل بھی کر رہے ہیں اور کچھ کو ضائع بھی کر رہے ہیں. سب کو حاصل نہیں کر رہے, زیادہ ضائع کر رہے ہیں, کچھ جیب میں, یعنی کچھ عمل کر کے ہم ان کو محفوظ کر رہے ہیں, یعنی حاصل کر رہے ہیں, پا رہے ہیں. کل قیامت کے دن جو موتی ہم نے حاصل کر لیے نیک اعمال کے, اللہ کی بارگاہ میں بندہ کل خریدار خود خدا ہوگا اور بندے سے کہے گا کہ بندے یہ تو جو موتی لایا ہے اعمال کے, تجھ پر اس پر اتنا اجر, اتنا انعام, اس پر اتنا انعام, اس پر اتنا انعام, یہ چیز لائے اس پہ اتنا انعام, اس پر اتنا رزلٹ, اس پہ تجھے یہ انعام. اس وقت بندہ افسوس کرے گا, اوہ کاش کہ وہ جو ہزاروں باتیں نیک صالح اعمال جس کا موقع مجھے کرنے کا ملا تھا اور میں کر سکتا تھا, لیکن میں نے جان بوجھ کے سستی کے عالم میں یا غفلت کے عالم میں یا بد اثرات, بری صحبت کی وجہ سے ضائع کر دیے. کاش کہ وہ بھی آج میرے پاس میں حاصل کر کے لاتا تو مجھے یہاں پر کیا کچھ کتنا نواز آ جاتا. تو یہ ایک حقائق مکمل ہوگی. اس حقائق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دنیا میں جو نیک عمل کرنے کا موقع ملے اس موتی کو ضائع نہ کرو اور اس کو حاصل کر لو, محفوظ کر لو. اس کا رزلٹ قیامت میں اللہ کے ہاں اس کا اجر و انعام تم تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے وہ شخص تصور نہیں کر سکتا تھا, کہتا ہے اس کو کیا پتہ ہے وہ کیا ہے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں, یقین نہیں کرتے, لیکن جب انعام ملے گا تو پھر اس وقت افسوس اس بات کا ہوگا کہ اب وہ موتی پا نہیں سکتے. انعام تو مل رہے ہیں, موتی نہیں ہیں, یعنی اعمال نہیں ہیں. اعمال اور ہوتے تو انعام ملتے, جتنے ہوں گے اس میں مل جائیں گے, باقی پہ تو نہیں ملیں گے. جو چیز نہیں لے کے جائیں گے نہیں ملیں گے. دوسری ایک آیت, تینوں آیتیں اسی موضوع پر ہیں, جو موضوع ایک ہی رہے گا. آیت الگ الگ ہیں, بات موضوع ایک ہی ہے, عمل کا. ایک قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا, ایک اپنے منزل کی طرف روان دواں تھا. اس قافلے میں ایک بوڑھا شخص, سمجھدار شخص بھی تھا, اور بڑی لمبی ان کی منزل تھی. وہ بہت دور سے سفر کر کے اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے کہ یکایک رات پڑتی ہے اور ایک غار آتی ہے. وہ غار سے وہ بوڑھا واقف ہوتا ہے, اور غار میں مکمل اندھیرا ہوتا ہے, رات کا ٹائم ہوتا ہے, ویسے بھی اندھیرا ہے اور غار میں اور اندھیرا ہے. راستہ غار کے اندر سے گزر کر آگے نکلتا ہے. اس بوڑھے نے مشورہ دیا, اے لوگوں, میں نے سنا ہے اور میری تحقیق ہے کہ اس غار کے اندر جو پتھر ہیں وہ ہیں بڑے قیمتی, وہ بڑے قیمتی پتھر ہیں. تم ایسا کرو اٹھا لو, بڑے کام آئیں گے. اور سننے میں ہے کہ یہ بڑے قیمتی, کوئی مطلب کہ بڑے
قیمت والے پتھر ہیں، مطلب کہ بہت مہنگے پتھر ہیں، قیمتی پتھر ہیں. یہ سننے میں میرا زیادہ تجربہ ہے، سنا ہے جو ہے اس حساب سے یہاں کے پتھر بڑے قیمتی ہیں، تو تم لوگ اٹھا لو. تو کچھ لوگوں نے اس بوڑھے کی بات کو مانا، اپنی بوری میں بوریاں تھیلے ویلے بھر دیے. کچھ نے کہا دیکھو کھانے کا سامان الگ، پینے کا الگ، باقی سامان الگ، آپ یہ فالتو کے پتھر بھی ڈال کے بیٹھ جاؤ، اور جب آگے جا کے دیکھیں تو پتھر کے پتھر ہوں. اس پاگل بیوقوف دیکھو، اور ان لوگوں کو دیکھو ایسی بات سن رہا ہے، وہ اپنی بوریاں اپنی جیبیں یا تھیلے بھر رہے ہیں، بیوقوف ہیں. پہلے بوجھ اتنا زیادہ ہے، ہاں کنفرم بات ہو تو چلو بھائی ہم دیکھو لے بھی لیں، ایسے خام بھرے جا رہے ہیں. بڑوں نے مذاق اڑایا، نہیں بھرے. کچھ لوگوں نے بھر لیے، کچھ نے تھوڑے تھوڑے بھرے. پتہ نہیں یار ہیں کہ شک و شبے میں آ کے، پتہ نہیں قیمتی ہوں گے نہیں ہوں گے، تھوڑے سے لے لیتے چلو. کچھ نے کہا کہ نہیں یار بوڑھا آدمی ہے، تجربے کار آدمی جو بات کر رہا ہے کوئی ہوگی بڑا فائدہ دیں گے. انہوں نے ٹھیک ٹھاک بھر لیے. کچھ نے تھوڑے سے بھر لیے، کچھ نے بھرے ہی نہیں. کال لمبی تھی، نکل کے رات کا ٹائم کرتے 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 بہت دور تقریباً رات سفر کرنے کے بعد کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور صبح ہوئی، جب روشنی ہوئی تو کہا چلو دیکھتے ہیں یار پتھر یار وہ قیمتی بھی ہے کہ کیا ہے وہ پتھر ہیں. جب کھولے سارے ہیرے جواہرات ہیں، سب کے سب ہیرے اور جواہرات سے بھرے ہوئے. اب جن لوگوں نے نہیں اٹھائے تھے وہ تو بالکل سن ہو گئے کہ ہم نے اٹھائے نہیں یار، ایک پتھر بھی اٹھایا. جن نے تھوڑے اٹھائے وہ بھی افسوس کرنے لگے کہ یار اٹھا تو لیے ہیں لیکن یار اگر بھرے نہیں ہم نے، جیبیں مطلب بوری اپنی بھری نہیں ہم نے جو تھیلے تھے بھرے نہیں. جنہوں نے بھرے وہ ناچنے لگے خوشی سے، وہ مست ہونے لگے، کیا بات ہے، اربوں پتی ہم کروڑوں پتی بن گئے، مزہ آ گیا. جنہیں تھوڑے بڑے انہوں نے افسوس کیا کہ بھر تو لیے لیکن کاش کہ ہم پورا بھرتے. جن نہیں بھرے وہ تو بالکل ہی افسوس میں چلے گئے. تو عقائد یہاں پر ختم ہوئی. تو یہ دنیا رات ہے. دنیا کیا ہے؟ اب اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ دنیا رات ہے اور دن آخرت ہے. آخرت دن روشنی ہو جائے گی. یہ دنیا رات ہے اور یہ ایک غار کی مانند اندھیرا ہے یہاں پر. اور بزرگان دین اولیاء اعظم سمجھا رہے ہیں کہ امام باندھ لے، داڑھی رکھ لے، یہ قیمتی موتی ہیں، قیمتی پتھر ہیں. داڑھی رکھ لے، امام باندھ لے، لباس مل لے، نماز پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، ذکر کی محفل میں آیا کر، نیک صحبتوں کے ساتھ بیٹھ، روزے رکھا کر، جھوٹ نہیں بولا کر، سچ بولا کر، ریاکاری نہیں کر، بدکاری نہیں کر، زنا نہیں کر، فحاشی نہیں کر، بدگوئی نہیں کر. جتنے بھی بد اعمال ہیں ان سے روکتے ہیں. اور نیک اعمال کے پتھر کہتے ہیں اٹھا لے کام ہے کہ قیمتی ہیں یہ، اٹھا لے. اس میں 3 طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں یار ان کی ملا گیری ہے، پتہ نہیں یار کن کے چکروں میں آگے چھوڑو، پتہ نہیں جعلی اصلی کیا ہے چکر، نکل چھوڑو، ان کی باتوں میں نہیں آنا. وہ تو کچھ بھی نہیں اٹھاتے، یعنی کچھ بھی عمل نہیں کرتے، کسی بات پر دھیان نہیں دیتے، کوئی عمل نہیں کرتے. کچھ کہتے ہیں نہیں یار تھوڑا کچھ کر لیتے ہیں، وہ کچھ سم تھنگ بیٹر دین، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. اور کچھ بھرپور طریقے سے اور جم کر اور ان کی بات پر توجہ دے کر جیسا وہ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں اور اپنی بوریوں کو نیک اور صالح اعمال سے بھر دیتے ہیں. چنانچہ یہ سب تینوں طبقے آخرت میں پہنچے گا اللہ کے پاس. جن کے پاس بوریاں بھری ہوں گی ان کو جب اللہ ان پر اجر و انعام عطا فرمائے گا ان کے اعمال پر، تو جن نے اٹھائے نہیں تو وہ تو افسوس کرتے رہیں گے. اعمال ہوں تو جزا ملے، جب اعمال ہی نہیں تو جزا کس بات کی. جن نے تھوڑے اٹھائے تھے تو جزا بھی تھوڑی، تو وہ افسوس کرنے لگے کہ یار جزا تھوڑی، کاش کہ ہم زیادہ اٹھا لیتے. ان کو افسوس اس بات کا ہے کہ اٹھائے تو ہیں، کچھ عمل تو کیے ہیں، کاش کہ وہ سارے ہم اعمال کر لیتے جو بات مرشد سمجھایا کرتے تھے، وہ ساری باتوں پہ عمل کر لیتے. اور وہ جن نے خوب عمل کیا، بھرپور عمل کیا، وہ سدا خوش اور مست ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جن بات پر مرشد نے سمجھایا تو ساری باتیں لے کر آگے. اللہ کی طرف سے انعام کرام اتنا ملا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس عقائد سے بھی درس ملا کہ دنیا میں نیک اعمال کرنے کا جو بھی موقع مل جائے، جو نیکی ہاتھ میں آئے، مرشد سمجھائے، اس کو کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. تیسری اور آخری عقائد، ایک شخص جو ہے وہ مسافر تھا اور جا رہا تھا کہ ایک بستی پر اس کا گزر ہوا. تو پہلے زمانے کے اندر قلعے بند شہر ہوا کرتے تھے، ان کے قلعے اور دروازے ہوتے تھے. اس نے کہا مطلب کہ دور سے سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو کر کچھ
ایک آدھ دن آرام کر کے کچھ کھانے پینے کا سامان اور اپنا ضروریات کا سامان لے کر پھر میں آگے سفر کر لیتا ہوں۔ جیسے وہ شیخ کے دروازے میں صبح داخل ہوا، اندھیرا ختم ہوا، داخل ہوا، ان لوگوں نے پکڑ لیا، اس کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے لے گئے اور محل کے اندر لے گئے، کہا کہ آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو۔ اس نے کہا یار کمال ہے، میں بادشاہ ہوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، چلو میں بادشاہ تو ہوں، کیسے بادشاہ ہوں؟ پکڑ لیے، پکڑ کے آپ کہہ رہے ہو تم ہمارے بادشاہ ہو۔ بولا ہمارا مسئلہ یہ ہے اس آبادی کا کہ ہمارا بادشاہ 1 سال کا ہوتا ہے، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بادشاہ جب چنتے ہیں تو آبادی میں جو پہلا شخص داخل ہوتا ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، سال جب ختم ہوتا ہے اس کی رات ختم ہوتے ہی پہلا شخص جو داخل ہوتا ہے اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے 1 سال کا ہے۔ ٹھیک ہے چلو اچھا، وہ پہلے تم شخص چونکہ تم داخل ہوئے ہو تو میں نے پکڑ لیا، اب تم ہمارے 1 سال کے بادشاہ ہو۔ اس سے پہلا اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تم حکم کرو گے ہم وہ کریں گے۔ اس کا بادشاہ کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے، بولا بالکل تخت پہ بیٹھو گے، جو تم کہو گے ہم غلام، تم ہمارے بادشاہ، جو تم کہو گے ہم وہی بات مانیں گے، مگر 1 سال تک۔ ٹھیک ہے، تخت پہ بھائی تخت نشنی ہوئی، جبہ شبہ، وہ جو ان کو ہوتا ہے بادشاہوں کا لباس، قیمتی پناہ بنو کے بیٹھ گیا جی۔ ایک دن گزرا، اس میں کنیزیں آ گئے ہیں، پنکھے جول رہے ہیں، کھانے وانے آ رہے ہیں، بڑے جو کہہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ وہ بڑا سمجھدار اور ذہین شخص تھا، اس نے سوچا یار یہ 1 سال تک تو مزے رہیں گے، لیکن یہ بھی تو پوچھو 1 سال کے بعد میرا کیا کریں گے؟ یعنی مجھے واپس بھیج دیں گے اپنے علاقے میں، گاؤں میں، شہر میں، یہ میں سب کریں گے کیا؟ اس نے ایک غلام کو بلایا، بولا یہاں، اس کو رازدار بنایا، اس کو ذرا انعام و اکرام دیے، اور اس کو سیٹنگ میں لا کر پوچھا کہ یہ جب 1 سال پورا ہوگا تو اگلے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس کو مطلب مارتے تو نہیں نا، وہ بھیجتے ہیں واپس، دوسرے پکڑ لیتے ہیں۔ بولا نہیں ایسا نہیں ہے، وہاں ایک جزیرہ ہے، اگلے کو پکڑ کے یہ جزیرے میں کشتی میں جا کے چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس جزیرے میں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، اور یہ عجیب قسم کے جنگلی قسم کے لوگ ہیں، یہ وہاں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں یہ چھوڑ کر آتے ہیں، کشتی میں بیٹھ کے واپس آتے ہیں۔ اب اس وقت کشتی بھی نہیں کہ وہ آ سکے، نکل سکے، بھاگ سکے، اس میں وہ بھوکوں رہ کے سڑ کے مر جاتا ہے۔ اس کا تو یہ حال کرتے ہیں، پھر آ کے رات گزرتی ہے، صبح جو آدمی آتا ہے اس کو پکڑ کے بادشاہ بنا دیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا وہ ڈر گیا ہے یار، بادشاہی 1 سال کی، پھر اندھیری رات، بادشاہی 1 سال کی، پھر ہمیشہ کے لیے خواری و موت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن غلام ہے، بولو حاضر ہو جی حکم بادشاہ، یہ درخت اٹھاؤ فلانے فلانے پھلدار، جی بادشاہ، فلاں جزیرہ دیکھا ہے، جی بادشاہ دیکھا ہے، وہاں لگا کے آؤ۔ اوکے اوکے، وہاں جا پورا سال اس نے وہاں پر گھر بنائے، ایک محل بنوایا، درخت لگائے، پھل پھول پھلدار ہر طرح کے درخت لگائے، کچھ لوگوں کو وہاں پر آباد کیا، عورتوں کو آباد کیا، اور کچھ خوبصورت بیویاں اپنی خوبصورت تھیں ان کو وہاں پر بھیجا، وہاں رہے، آباد کیا۔ یعنی پورا سال اس نے ایک دن بھی چین اور سکون سے نہیں گزارا، اس بادشاہ کی کوئی مزہ نہیں لیے، جو کچھ کیا اس نے جزیرے کے لیے کیا۔ جب 1 سال پورا مکمل ہو گیا، انہوں نے اس کو گلا پکڑا، بیٹا ہوتا لگے، آئے پکڑا گلے سے، اٹھا کر باندھا، کشتی میں ڈالا، اور جا کر جزیرے میں پھینک کر آ گئے۔ پھینک کر وہ واپس آ گئے، ان کا تو جنگلی لوگ تھے، اپنا طریقہ تھا، پھینک کے آ گئے۔ یہ وہاں پر دیکھا اس کے غلام بھی تھے، وہاں اس کی بیویاں بھی تھیں، وہ کنیزیں بھی تھیں، کھانے بھی تھے، پھول بھی تھے، میل بھی تھا، سب کچھ تھا۔ انہوں نے کھولا، آرام سے وہاں بادشاہی کرنے لگا اور مزے لینے لگے، مزے سے لینے لگ گیا، پانی کے چشمے سے خود نکلوا لیے تھے۔ اب اگر وہ شخص پورا سال مزے کرتا، وہ پورے سال مطلب عیاشیاں کرتا اور اس بادشاہی کے مزے لیتا، اس جزیرے کے لیے نہ سوچتا، تو بتاؤ جب 1 سال جب ختم ہوتا پھر اس کا کیا حال ہوتا؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، 1 سال مزے نہیں لیے، 1 سال کو دھیان نہیں دیا، آگے کو دھیان دیا کہ آگے کیا ہوگا، لہذا آگے کی فکر کی، پیچھے کی فکر، موجودگی حال کی فکر نہ کی، تو جب وہ حال ختم ہونے والا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا، تو اس جگہ پر وہ مزے میں چلا گیا۔ تو یہ حکایت میرے چاہنے والے ختم ہوئی کہ دنیا کی زندگی وہی چند دن کی بادشاہی ہے، ہو سکتا ہے وہ 10 سال کی ہو سکتا ہے وہ کسی کی 20 سال کی ہو، کسی کی 30 سال کی ہو، کسی کی 40 سال کی ہو،
کسی کی 50 سال کی ہو، 60-70 میں تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ رب کو معلوم ہے کہ موت کا وقت کب ہے اور کس وقت لکھا ہوا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ اچانک آتی ہے، کسی ہر ایک کا الگ الگ حساب ہے اس زندگی میں، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ آخرت میری آخری منزل ہے اور وہاں مجھے جانا ہے، اور پھر جو وہاں جاؤں گا تو واپس یہاں لوٹ کر نہیں کبھی بھی آ سکتا نہیں۔ اب جہاں کوئی عیاشیوں میں پڑ جائے اور ان کاموں میں، حرام کاموں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، ذلتوں میں پڑ جائے، عیاشیاں کرتا رہے، لیکن جانا تو وہاں ہے۔ جب وہاں جائے گا تو پھر پچھتائے گا اور ہاتھ ملتا رہے گا۔ جو یہاں رہے گا اور اس زندگی کی پرواہ نہیں کرے گا اور یہاں کی محنت و تھکن کا خیال نہیں کرے گا، اور یہاں رہے گا اگر دل و دماغ اس کا آخرت میں ہوگا، اس کے لیے دن رات کوششیں اور محنتیں اور تہجد اور اشراق اور چاشت اور نماز اور نوافل اور اللہ کا ذکر اور نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری اس میں لگا رہے گا، اور یہاں تک کہ جب تک زندہ ہے، یہاں تک کہ اس کا سانس ختم ہو جائے، مرشد کی صحبتیں اور اس سلسلے کے کام اور بہت جتنے بھی نیک صالح اعمال صالح ہیں سب ان میں اب محنت ہے ساری دن رات ہے۔ ابھی ایک نماز فجر کی پڑھی، زور کی آگی، زور پڑھی 1-2 گھنٹے بعد اثر کی آگی، اثر نہیں پڑھی تو مغرب کی آگی، مغرب نہیں پڑھی پھر عشاء کی آگی، چلو بھی پڑھ لی عشاء کی، تھوڑی رات سوئے، پھر فجر آ گئی، پھر وہی زور، پھر عشاء، پھر رمضان آ گئے، پھر یہ نیکی، پھر وہ کی، پھر زکوٰۃ، پھر حج، پھر سارے ایک محنت ہے۔ عبادت بھی ایک محنت ہے، محنت سے ہوتی ہے۔ ابھی اتنی 5 وقت پڑھ لی ختم ہوگی بات، پہلے بھی آپ 10 دن 20 دن نہیں پڑھنی، ایسا نہیں ہے۔ ایک نماز پڑھتے تھوڑی بات پھر دوسری کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ پڑھتے پھر دوسری کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو مرتے دم تک کی محنت ہے۔ تو جو اس دنیا میں محنت و مشقت کرتا ہے، یہاں کے آرام کا خیال نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، اس جہاں کا خیال کرتا ہے، تو جب اس جانا اسی جہاں میں ہے اور یہاں تھوڑا وقت ہے، وہ تھوڑا وقت جب ختم ہوگا اس جہاں میں جائے گا تو وہاں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس جہاں پر رہ کر اس نے محنت اس جہاں کے لیے کی تھی، لہذا وہاں جانے کے بعد اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اسے اس کا بہت اچھی جزا اور اس کی سوچ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر جزا عطا فرمائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون، چین اور اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو میرے چاہنے والے تینوں حقائقات جو ہم نے سنائی ہیں، تینوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر عمل صالح، نیک اعمال کرنے ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں، اچھی صحبتوں میں بیٹھنا ہے اور بری صحبتوں سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، بغض بخیلیوں سے بچنا ہے، غیبت چغلیوں سے بچنا ہے، اور اللہ کا یاد، اللہ کا ذکر باوضو کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کریں، اور یہ جتنے اعمال صالح جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ سب ان قیمتی موتیوں کو چننا ہے، اور ان بد اعمال اور بد اثرات سے، بری صحبتوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، اور یہ جد و جہد اور جہاد یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے تو 2 چیزیں ہمارے پلے میں ہوں، 2 چیزیں۔ اب آخری بات بیان ختم کر رہا ہوں، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بات وہی مکتوبات پہ ختم کر رہا ہوں، امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے موت کا وقت آ جائے اس کے پلے میں 2 چیزیں ہوں، پہلی چیز مرشد کی محبت، پہلی چیز مرشد کی موت کا وقت ہے لیکن مرشد کے ساتھ صحبت و محبت یعنی آخر دم تک قائم ہے، نسبت قائم ہے، محبت قائم ہے۔ وہ محبت کیا؟ یہی صحبت ہے، یعنی جمعہ کبھی ناغا نہیں ہوا، بیٹھنا آخر تک رہا، محبت قائم ہے۔ اور دوسرا حرام سے بچنا، حلال پہ چلنا، یعنی شریعت پر عمل، شریعت پر عمل اور مرشد سے محبت، شریعت پر عمل اور مرشد سے محبت، شریعت پر عمل اور مرشد سے محبت، جس کے پلے مرتے وقت یہ 2 چیزیں ہوں گی، امام ربانی فرماتے ہیں کہ وہ فکر کرنے کی لوڑ نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یار بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔